الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں۔ اتنی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، یعنی اتنے زیادہ کثرت سے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 6 آدمی ایسے ہیں جن کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شعب الایمان کی ایک روایت میں ان 6 کا تذکرہ موجود ہے۔ ان میں سب سے پہلا آدمی مشرک ہے۔ مشرک وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس شخص کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جسے چاہے بخش دے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مشرک پر جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سورۃ المائدہ میں ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اور سب سے پہلا شخص جس کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی وہ مشرک ہے، اور دوسرا شخص جس کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی وہ شخص ہے جس کے دل میں کینہ یا بغض ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت والوں کی صفات کو بیان فرمایا تو فرمایا وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم جنتیوں کے سینوں سے تمام کینے کو نکال دیں گے۔ اور اسی طرح کینہ اور بغض رکھوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے جو شرک نہ کرے، سوائے ان 2 کے جن کے درمیان کینہ ہو، کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ شخص مشاہین ہے، یعنی جس کے دل میں کینہ، حسد یا بغض ہو۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ قاطع الطریق ہے۔ قاطع الطریق وہ شخص ہے جو لوگوں سے اسلحے کے زور پر مال لے لے، اس کو قاطع الطریق کہتے ہیں۔ ایک ہے چور اور ایک ہے ڈاکو راہزن۔ چور کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے الگ بیان کی، اور ڈاکو کی سزا کو اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے بیان کیا۔ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن ڈاکو اور راہزن وہ شخص ہے جس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا سمت مخالف سے، یعنی اگر اس کا دایاں ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں کٹے گا، اور اگر بایاں پاؤں کٹے گا تو دایاں ہاتھ کٹے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہے قاطع الطریق۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے۔ اور شراب کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ سارے کام یہ شیطانی عمل ہے، ان سے بچو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کا جب انسان ارتکاب کر رہا ہوتا ہے ایمان ان کے پاس نہیں رہتا۔ ان میں سب سے پہلا گناہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ اور دوسرا شخص ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں رہتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص شراب کا ایک قطرہ پی لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ پلائے گا۔ چوتھا وہ شخص جس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ شراب پینے والا ہوگا۔
اور پانچواں وہ شخص جس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، وہ قطع تعلقی کرنے والا ہوگا۔ جو شخص رشتوں ناتوں کو توڑ دے اور قطع تعلقی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ کیا تم سے یہ بعید ہے کہ اگر تمہیں اقتدار ملے تو زمین میں فساد کرو اور رشتے ناتے کاٹ دو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اور اس دوران اس کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اتنی سخت وعیدیں سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص قطع تعلقی سے باز نہیں آتا تو شاید اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ورنہ پیغمبر کا فرمان سن کر جن کی زبان سے نکلنے والا ہر قول 1000% سچا ہے۔ اللہ فرماتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر خواہشات سے نہیں بولتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولتا ہے۔ پھر بھی کوئی قطع تعلقی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے بھائی بھائی سے نہیں بولتا، یا احادیث مبارکہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی قطع تعلقی کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ تو پانچواں وہ شخص جو قطع تعلقی اختیار کرتے اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چھٹا وہ شخص جس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی وہ ہے والدین کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا وہیں متصل بعد والدین کے حقوق کو ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے عزت و احترام کی بات کرو۔ تو چھٹا وہ شخص ہے جس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے والدین کا نافرمان۔ اس رات میں کس کس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ 6 لوگوں کا ذکر بیان فرمایا، ان میں سب سے پہلا مشرک ہے، دوسرا شخص جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی وہ قاطع الطریق ہے، اور تیسرا شخص مشاہن ہے جس کے دل میں کینہ یا بغض ہو، اور چوتھا شخص شراب پینے والا ہے، اور پانچواں شخص قطع تعلقی کرنے والا ہے، اور چھٹا شخص والدین کا نافرمان ہے۔ ان کی اس شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی ان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ کوشش کرے کہ ان گناہوں سے بچے تاکہ شب برات میں اس کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔